تاریخ میں ایک ایسی جنگ ہوئی جس میں بظاہر تو کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی سرحد، کوئی فوجیں نہیں لڑیں اور نہ کوئی گولی چلی، مگر پھر بھی اس جنگ نے پوری دنیا کے نقشے کو بدل دیا۔ ہوا میں خوف اور بد اعتمادی کا ایک طویل سایہ تھا جو بہت عرصے تک چھایا رہا۔ یہ تھی کولڈ وار۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہ جنگ کیوں اور کیسے ہوئی اور اس نے ہماری موجودہ دنیا کو کس طرح اثر انداز کیا۔ دوسری جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی، ہٹلر شکست کھا چکا تھا۔ اس جنگ میں امریکہ اور سوویت یونین ایک ہی طرف تھے، یعنی کہ الائز یا اتحادی، مگر فتح کے بعد سب کچھ بدلنے لگا۔ ان دونوں ملکوں کا اختلاف مائنڈ سیٹ پر ہوا۔ دونوں ملک چاہتے تھے کہ جنگ کے بعد بننے والے یورپ میں ان کی حکومت بنے۔ سوویت یونین نے ایسٹ یورپ پر کنٹرول کر لیا۔ اب چونکہ سوویت یونین کمیونزم سوسائٹی بنانا چاہتا تھا تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ نے ایک ایسی پالیسی بنائی جو کمیونزم کو پھیلنے سے روکتی تھی۔ اب کمیونزم اور سوشلزم کا معنی جانتے ہیں۔ کمیونزم is a more extreme centralized system with no private property and a classless society, while socialism allows for shared ownership alongside private property, focusing on reducing inequality rather than eliminating it entirely۔ یعنی کمیونزم میں تمام پراپرٹی کی ملکیت پبلک کے حوالے کر دی جاتی ہے، مگر کسی ایک فرد کی ملکیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سوشلزم میں پراپرٹی کی ملکیت کچھ عوام کے پاس ہوتی ہے اور کچھ حکومت کے پاس۔ اب امریکہ سوسائٹی سوشلزم بنانا چاہتا تھا اور اسی طرح کولڈ وار کا آغاز ہوا۔ جرمنی اور برلن تقسیم ہو چکے تھے۔ 1948 میں سوویت نے ویسٹ برلن کا تمام زمینی راستہ بند کر دیا۔ امریکہ نے رد عمل میں برلن ایئر لفٹ شروع کیا۔ ہر ضرورت کی چیز ہوائی جہازوں سے پہنچائی جاتی تھی۔ یہ کولڈ وار کی پہلی کشمکش تھی۔ پھر جنگ ہوئی مگر براہ راست نہیں۔ 1950 میں کوریا میں اور بعد میں ویتنام میں دونوں سپر پاور نے براہ راست لڑنے کی بجائے اپنے اپنے الائز کی مدد کی اور وہ سب دیا جو وہ چاہتے تھے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب دنیا ایٹمی جنگ کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ سوویت یونین نے امریکہ کے سامنے کیوبا میں ایٹمی میزائل پلیسڈ کر دیے۔ 13 دنوں تک پوری دنیا کے لوگ ان میزائل سے ڈرتی رہی کہ کہیں سوویت یونین انہیں بلاسٹ نہ کر دے، لیکن خفیہ مذاکرات سے یہ معاملہ سولو کر لیا گیا، مگر اس نے دونوں ملکوں کے لیڈرز کو بتا دیا کہ یہ پاور بہت خطرناک ہے۔ دونوں ملک اپنی سلامتی کے لیے ایٹم بم اور پھر اس سے بھی پاورفل ہائیڈروجن بم بنانے لگے، اور اب یہ مائنڈ سیٹ بن چکا تھا کہ اگر ایک نے حملہ کیا تو دوسرا بھی جوابی حملہ کرے گا۔ یہی خوف جنگ کو سرد رکھنے کا سبب بنا۔ 1957 میں سوویت یونین نے پہلی سیٹلائٹ سپوٹنک 1 اسپیس میں بھیجی، جس سے پورے امریکہ میں ہلچل مچ گئی۔ پھر 1961 میں یوری گگارین اسپیس میں جانے والے پہلے انسان بن گئے۔ امریکہ ایک بار پھر پیچھے رہ گیا، لیکن 1969 میں اپولو 11 مشن میں نیل آرمسٹرانگ وہ پہلے انسان بن گئے جو چاند پر پہنچے، جس سے امریکہ نے یہ اسپیس جنگ بھی جیت لی۔ سوویت یونین کا نظام اندر سے کمزور ہو رہا تھا، اکانومی ختم ہو چکی تھی، عوام میں بے چینی تھی، ان کا ایسٹ یورپ پر کنٹرول بھی ختم ہو رہا تھا۔ پھر 9 نومبر 1989 میں برلن وال، جو کبھی لوہے کی پردے کی سب سے بڑی علامت تھی، گر گئی۔ ایسٹ اور ویسٹ برلن کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور جشن منانے لگے۔ اس کے بعد ایسٹ یورپ میں کمیونسٹ گورنمنٹ ایک کے بعد ایک گرنے لگی اور بالآخر 1991 میں سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور امریکہ ایک سپر پاور کے طور پر دنیا کے سامنے آ گیا۔ کیا کولڈ وار واقعی ختم ہو گئی ہے؟ آج بھی رشیا اور امریکہ کے تعلقات خراب ہیں اور ہتھیاروں کی دوڑ نئی شکل میں جاری ہے۔
ٹیکنالوجی، سائبر اسپیس اور انفارمیشن کی جنگ بھی لڑی جا رہی ہے۔ کولڈ وار ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ڈر اور غلط فہمیاں لڑائیوں اور جنگوں کا سبب بنتی ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔